اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں اور ماں، آپ سب کو ہماری طرف سے دل سے سلام۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سورۃ المدثر کے بارے میں۔ سورہ مزمل نزول کے اعتبار سے چوتھے نمبر کی صورت ہے، جبکہ تدوین کے اعتبار سے 74 یعنی 74 نمبر کی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ مدثر مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں 2 رکوع، 56 آیتیں، 255 کلمے اور 1010 حروف ہیں۔ شان نزول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں غار حرا میں تھا کہ مجھے ندا کی گئی، یا محمد انک رسول اللہ۔ میں نے اپنے دائیں بائیں کچھ نہ پایا، ایک شخص آسمان زمین کے درمیان بیٹھا تھا، یعنی وہی فرشتہ جس نے ندا کی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھ پر رعب ہوا اور میں بی بی خدیجہ کے پاس آیا۔ میں نے کہا کہ مجھے بالا پوش اڑھاؤ۔ انہوں نے اڑھا دیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، یا ایھا المدثر۔ اس کا مطلب ہوا اے بالا پوش اوڑھنے والے، یعنی اے کمبل اوڑھنے والے۔ اور سورہ مدثر کی تیسری آیت میں الفاظ موجود ہیں، وَثِیَابَکَ فَطَہِّرْ، یعنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا۔ حضرت خدیجہ نے بھی آپ کی تکبیر سن کر تکبیر کہی اور خوش ہوئیں، اور انہیں یقین ہوا کہ وہی سچ میں نازل ہوئی ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، ہر طرح کی نجاست سے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے اور نماز کے سوا اور حالتوں میں بھی کپڑے پاک رکھنا بہتر ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ اپنے کپڑوں کو طاہر کیجیے، ایسے دراز نہ ہوں جیسے کہ عربوں کی عادت ہے، کیونکہ بہت زیادہ دراز ہونے سے چلنے پھرنے سے نجس ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ وَلَمْ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یعنی جیسے کہ دنیا میں ہدیے دینا اور دعوت دینے کا دستور ہے کہ دینے والا یہ خیال کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا وہ اس سے زیادہ مجھے دے گا۔ قسم کی دعوت اور ہدیے شرعاً جائز ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرمایا گیا، کیونکہ شان نبوت بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، اور اس منصب عالی کے لائق یہی ہے کہ جس کو جو دیں وہ محض کرم ہو، اس سے لینے یا نفع حاصل کرنے کی نیت سے نہ ہو۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے وسیع مال دیا۔ شان نزول یہ آیت ولید بن مغیرہ مخزومی کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ اپنی قوم میں وحید کے لقب سے ملقب تھے۔ کھیتیاں اور کثیر مویشی اور تجارت مجاہد سے منقول ہے کہ وہ 1,00,000 دینار نقد کی حیثیت سے رکھتے تھے، اور وظائف میں ان کا ایسا بڑا باغ تھا جو سال کے کسی وقت پھلوں سے خالی نہ ہوتا تھا۔ وَبَنِینَ شُہُودًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے عطا کیے جن کی تعداد 10 تھی، اور چونکہ مالدار تھے اس لیے انہیں کسب معاش کے لیے سفر کی حاجت نہ تھی، اس لیے سب والد کے سامنے رہتے۔ ان میں سے 3 مشرف با اسلام ہوئے، جن میں سے ایک کا نام خالد بن ولید، اور ایک کا نام ہشام بن ولید، اور ایک کا نام ولید بن ولید تھا۔ ثم یطمع ان ازید، پھر یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد ولید بن ولید کے مال و اولاد و جاہ میں کمی شروع ہوئی، یہاں تک کہ ہلاک ہو گیا۔ جب حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تلاوت فرمائی، ولید بن ولید نے سنا اور قوم کی مجلس میں آ کر اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ایک کلام سنا ہے، وہ نہ انسان کا ہے نہ جن کا ہے، باخدا اس میں عجیب تازگی اور فوائد اور دلکشی ہے، وہ کلام سب پر غالب رہے گا۔ قریش کو اس کی ان باتوں سے بہت غم ہوا اور ان میں مشہور ہو گیا کہ ولید بن ولید آبائی دین سے برگشتہ ہو گیا۔ ابو جہل نے ولید بن ولید کو ہموار کرنے کا ذمہ لیا اور اس کے پاس آ کر بہت غمزدہ صورت بیان کر بیٹھ گیا۔ ولید بن ولید نے کہا، کیا غم ہے؟ ابو جہل نے کہا، غم کیسے نہ ہو، تو بوڑھا ہو گیا ہے، قریش تیرے خرچ کے لیے روپے جمع کر دیں گے، انہیں خیال ہے کہ تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تعریف اس لیے کی ہے کہ تجھے ان کے دسترخوان کا بچا ہوا کھانا مل جائے۔ اس پر اسے بہت طیش آیا اور کہنے لگا کہ کیا قریش کو میرے مال و دولت کا حال معلوم نہیں ہے، اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے کبھی سیر ہو کر کھانا بھی کھایا ہے، اور ان کے دسترخوان پر کیا بچے گا؟ پھر ابو جہل کے ساتھ اٹھا اور قوم میں آ کر کہنے لگا، تمہیں خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے؟ کیا تم نے ان میں دیوانگی کی کوئی بات دیکھی؟ سب نے کہا، ہرگز نہیں۔ کہنے لگا، تم انہیں کہان سمجھتے ہو؟ کیا تم نے انہیں کبھی کہانت کرتے دیکھا ہے؟ سب نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، کیا تم انہیں شاعر گمان کرتے ہو؟ کیا تم نے انہیں کبھی شعر کہتے پایا ہے؟ سب نے پھر کہا، نہیں۔ کہنے لگا، تم انہیں کذاب کہتے ہو؟ کیا تمہارے تجربے میں کبھی انہوں نے جھوٹ بولا؟
सब लोगوں نے کہا نہیں، اور قریش میں آپ کا صدق و دیانت ایسا مشہور تھا کہ قریش آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ یہ سن کر قریش نے کہا پھر بات کیا ہے؟ تو ولید بن ولید سوچ کر بولا کہ بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بدولت رشتہ دار اور رشتہ دار سے باپ بیٹے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ دل میں اثر کر جاتا ہے۔ اس کا باعث یہ ہے کہ وہ جادو ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جرم اعظم کا ذکر ہے۔ ویسے تو انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا جرم ہے جو آخرت کے اندر بہت بڑی پکڑ کا باعث ہوگا۔ اور اس جرم اعظم کے 4 جز ہیں، ایک قلبی جرم ہے، ایک قولی جرم ہے، ایک فعلی جرم ہے، اور چوتھا مالی جرم ہے۔ ہوگا یہ کہ جب اہل جہنم دوزخ کے اندر جل رہے ہوں گے تو ملائکہ اہل جہنم سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس گناہ نے جہنم کے اندر ڈالا ہے؟ تو اہل جہنم کہیں گے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور یہ جو نماز نہ پڑھنے کا جرم ہے، اس جرم کو فعلی جرم کہا جاتا ہے۔ دوسرا وہ کہیں گے لم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس جرم کو مالی جرم کہا جاتا ہے۔ تیسرا وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بیہودہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایمان کا اور دین کا مذاق بناتے تھے، اس جرم کو قولی جرم کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا وہ کہیں گے کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آخرت کے دن کی تکذیب کرتے تھے، اس جرم کو قلبی جرم کہا جاتا ہے، یعنی اعتقادی جرم۔ ان 4 جرم کی وجہ سے اہل جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چاروں جز زندگی کے کتنے حامل ہیں۔ گویا انسان کو چاہیے کہ اس کی زبان درست ہو، اس کا فعل عمل درست ہو، اس کا اعتقاد درست ہو، اور اس کا مال صحیح جگہ پر خرچ ہو۔ ناظرین بڑھتے ہیں اب وظیفے کی جانب۔ وظیفہ بہت مختصر سا اور بہت چھوٹا سا ہے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے صرف اور صرف سورہ مدثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ پریشان ہے، رزق میں بے برکتی ہے، پیسوں میں بے برکتی ہے، آپ کے گھر میں بے برکتی ہے۔ اگر آپ کا ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسرا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر آپ لوگ ہر وقت ڈپریشن کے اندر رہتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ سب لوگوں کے لیے ہے، ہر پریشانی کے لیے ہے یہ وظیفہ، جادو، اثرات، بندش، ہر چیز کے لیے یہ وظیفہ ہے، رزق کے اندر بے برکتی کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ یہ عمل آپ سب لوگ کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کی اجازت لینی ضروری ہے، اور اگر آپ اس عمل کی اجازت نہیں لیں گے اور بغیر اجازت کے پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کا کام بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے عمل کی اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اجازت لینے کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل سسٹر اینڈ برادرز روحانی وظائف کو سبسکرائب کریں، اینڈ کمنٹ باکس کے اندر اللہ اکبر ضرور لکھ دیجئے، اس سے آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب۔ وظیفہ بہت مختصر سا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، صرف آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، کوئی اور سا درود پاک نہیں پڑھنا، ورنہ آپ کا کام نہیں ہوگا، یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اور پھر آپ نے 3 مرتبہ صرف اور صرف 3 مرتبہ سورۃ المدثر پڑھنی ہے۔ سورہ مدثر بہت چھوٹی سی سورت ہے، 2 صفحے کی سورت ہے، آپ بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت انمول ہے، اس وظیفے کو آپ ضرور آزمائیے گا۔ اتنی چھوٹی سی سورت کے اندر آپ لوگوں کے ہزاروں مسائل کا حل ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ سورہ مدثر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس بات کا خاص کر خیال رکھنا ہے کہ آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک کانچ کے گلاس کے اندر پانی لینا ہے اور اس میں دم کر دینا ہے۔ یہ عمل آپ نے جانماز پر ہی کرنا ہے، اور پانی کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھنا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا اثر اس پانی کے اندر جاتا رہے۔ یاد رکھیے گا کہ عمل کے دوران کوئی بھی غلطی نہیں ہو، عمل کے دوران باتیں نہیں کریے گا، بیچ میں اشاروں سے بھی باتیں نہیں کریے گا، ورنہ ہمارے جو موکلات ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، اور پھر آپ کا کام نہیں ہوگا اور آپ کے عمل کے اندر رجت لگ جائے گی، جس کی وجہ سے آپ یہ عمل کتنی بھی بار کر لیں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی ایسے کمرے میں بیٹھیے گا جس کے اندر تنہائی ہو، تاکہ آپ کا دھیان کہیں اور نہ لگے، اور جس کمرے کے اندر آپ عمل کریں گے اس کے اندر آپ 2 یا 5 اگربتیاں جلا دیجیے گا، اور اپنی جانماز پر اور اپنے دوپٹے پر عطر کی تیز خوشبو والا عطر اپنے دوپٹے پر اور اپنی جانماز پر لگا دیجیے گا۔ جب ہمارے موکلات وہاں داخل ہوں گے تو وہ آپ سے خوش ہوں گے، اور آپ کا کام بھی وہ بہت جلد کریں گے۔ ایک بار ہم آپ کو پھر بتا دیں کہ آپ نے عمل کے دوران کوئی غلطی نہیں کرنی ہے۔ یہ عمل آپ ہر چیز کے لیے کر سکتے ہیں، جادو، اثرات، بندش، رکاوٹ، رزق کے اندر بے برکتی، گھر میں بے برکتی، پیسوں کے اندر بے برکتی، دماغی مسئلہ، پریشانی، بیماریاں، لا علاج بیماریاں، ڈپریشن، ہر وقت ڈپریشن کے اندر رہنا، اور جو لوگ آٹزم کا شکار ہیں وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اس وظیفے کو ایک بار ضرور آزمائیے گا، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کا آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے، اس عمل سے خربوں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کو سنوار لیجئے، اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیجئے، اور یہ عمل وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کے گھر کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں،
گھر کے افراد کے اندر ہر وقت ناچاکی رہتی ہے، یا آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والے آپ سے ناراض ہو گئے ہیں اور آپ سے بات نہیں کرتے، آپ سے تعلق توڑ دیے ہیں، تو آپ اس چیز کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ عمل بہت فائدہ مند ہے، اس کو ضرور آزمائیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سسٹر اینڈ برادر روحانی وظائف سے آپ سے ایک نئے وظیفے کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔